ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شہدائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو زندہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف فرما دیا مردہ نہ کہو، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. سختی سے ساتھ منع فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. جب ان شہدائے کرام یہ نفوس قدسیہ زندہ ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام تو ان سے بدرجہ اولیٰ ہیں، تو ان کی زندگی کا کیا کہنا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، ایک مسلم حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے کرام کو زندہ کہا، مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرما دیا. تو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا کیا کہنا ہے؟ لیکن ایک قوم یہ بد مذہب، بد عقیدہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ کہنے پر فضیح ہے کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے. اب ان کا عقیدہ دیکھیے اور سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا قرآن پڑھتے ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ شہدائے کرام زندہ ہیں، تو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا کیا کہنا. تو یہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم وہ ہوگی جو قرآن تو پڑھے گی لیکن ان کے حلق کے نیچے قرآن نہ اترے گا. یہ وہی قوم ہے کہ ان کے حلق سے قرآن اترتا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور سمجھیں جب حلق کے نیچے اترے گا نہیں تو دماغ میں جائے گا نہیں، اور دماغ میں جائے گا نہیں تو دل میں اترے گا بھی نہیں. لہذا ان سے بچ کے رہنا، سمجھ کے رہنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن دنوں میں افضل دن ہے. اس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی. اسی دن ان کی روح قبض کی گئی. اسی دن سور پھونکا جائے گا. اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے. لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت جب کہ آپ کا وصال ہو چکا ہوگا، مٹی میں مل گئے ہوں گے، تو ہمارا درود پاک آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور روزے دیے جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، روزے بھی دیے جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ جمعہ میں بتایا کہ شب معراج جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر مبارک میں نماز ادا فرما رہے تھے. کون نماز پڑھتا ہے؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ پڑھتا ہے کہ مردہ پڑھتا ہے؟ زندہ پڑھتا ہے. انبیاء کرام زندہ ہیں، نماز بھی ادا فرماتے ہیں، روزے بھی دیے جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام سے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. صحابہ کرام کا یہی عقیدہ
کہ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, क्योंकि जब उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बाद विसाल हमारा दरूद पाक पढ़ना आपको कैसे पेश होगा, आप तो मरकर मिट्टी में मिल गए होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रद फरमा दिया कि नहीं, अंबियाए किराम जिंदा हैं, रोजी भी दिए जाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तुम जो दरूद पाक मुझ पर पढ़ोगे मेरी बारगाह में पेश किया जाएगा। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। सहाबाए किराम का इसके बाद ये अकीदा रहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, सुनते भी हैं, हमारा सलाम भी आपको पहुंचता है और जवाब भी अता फरमाते हैं। जो भी फरियाद लेकर हाजिर होता है उसकी फरियाद सुनते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। जब भी मदीनतुल मुनव्वरा में कोई मामला दरपेश होता तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते थे, फरियाद करते थे। एक मर्तबा हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में कहत पड़ा, लोग भूख और प्यास से मरने लगे। एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत पर रहम फरमाइए। सहाबाए किराम का अकीदा देखिए, क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत पर रहम फरमाइए, आपकी उम्मत भूख और प्यास से तबाह हो रही है, परेशान है, या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमा दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, जाओ उमर को कह दो कि बारिश होगी, और उनको खुशखबरी दे दो कि बारिश होगी, और ये भी कह देना कि उमर लोगों पर नरमी करें। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, खुशखबरी और बशारत भी दी, जाओ उमर को कह दो कि बारिश होगी, और उनसे ये भी कहना कि थोड़ा नरमी करें। वो सहाबी रसूल बेदार हुए, सुबह को हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए, खुशखबरी और बशारत दी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी और बशारत दी है कि बारिश होगी, और ये भी फरमाया है कि उमर से कह दो कि नरमी होगी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर ये नहीं फरमाया क्या कह रहे हो, माअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, ये तुम क्या लेकर के आए? नहीं, बल्कि आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच कहा है, बारिश होगी, और जो ये फरमाया है कि नरमी बरतो, मैं नरमी बरतता हूं, बस वही जो मेरे बस में नहीं है। देखिए अकीदा, देखिए वो सहाबी रसूल का अकीदा भी देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, और हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा भी देखिए कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, खुशखबरी और बशारत भी देते हैं। कौन आता है ख्वाब में? मुर्दा आता है क्या? खुशखबरी और बशारत वो देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना हकीकत है। कोई भी शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में नहीं आ सकता, कोई कितना भी करे, कितनी भी कोशिश कर डाले, नहीं आ सकता। शैतान कितनी भी कोशिश कर ले कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक अख्तियार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ये अख्तियार नहीं दिया है। वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है, सांप बन जाए, बंदर बन जाए, बिच्छू बन जाए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक नहीं अख्तियार कर सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सहाबाए किराम को अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया, इस ज़माने में भी मुशर्रफ फरमाते हैं।
ارے صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی شان کیا کہنا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف اور بیداری میں یہ ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کی ہے، خواب میں نہیں آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ جبل پور میں تھے، ایک جلسے میں بیان فرما رہے تھے، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی تھی کہ دوران تقریر منبر شریف سے نیچے اتر آئے اور ہاتھوں کو باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ لوگ حیران و پریشان کہ اچانک کیا ہو گیا ہے، منبر شریف سے نیچے اتر آئے، ہاتھوں کو باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اور پھر واپس اپنے اسٹیج پر تشریف لائے اور پھر بیان شروع کر دیا۔ لوگ حیران تھے، معاملہ کیا ہے؟ جلسہ ختم ہو گیا، پھر دو شخص الگ الگ، دو بزرگ الگ الگ اپنی نشست میں بیان کرتے ہیں کہ دوران تقریر ہم پر نیند کا کربا ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ فضا میں نور ہی نور ہے، پورا جلسہ کا نور سے معمور ہے کہ ہمارے کانوں میں درود و پاک درود و سلام کی آواز آنے لگی، صلاۃ و سلام کی آواز آنے لگی، آنکھ کھل گئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ سرکار کا کرم تھا کہ اس جلسے میں تجلی فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہیں تو صحابہ کرام کی ذات اقدس کا کیا کہنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ یہودی کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی کو یہ بٹانے پر تلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، حالات سن رہے ہوں گے۔ یہ یہودی یہ بڑی ہی رذیل اور ذلیل قوم ہے، پوری دنیا انہیں ٹھکرا رہی تھی، کوئی انہیں پناہ دینے کے لیے نہیں تیار تھا۔ جب ہٹلر نے انہیں نکال لیا تھا جرمنی سے، کوئی انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ فلسطین کے مسلمانوں نے ان پر احسان کیا، آج یہ غدار احسان فراموش مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں، بیت المقدس پر اپنا قبضہ جما دینا چاہتے ہیں، جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی سے وہی تعلق ہے جو قرآن سے تعلق ہے، ہمارا مسجد اقصی سے وہی تعلق ہے جو ایمان کا تعلق ہے، ہمارا مسجد اقصی سے وہی تعلق ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تعلق ہے۔ ہم کبھی مسجد اقصی سے دستبردار نہیں ہو سکتے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بڑی ہی رذیل قوم ہے، ذلیل قوم ہے، یہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ غلاظت بھی کھا سکتی ہے، یہ ایسی رذیل قوم ہے۔ انہیں دیجیے اگر اپنا مقصد حاصل کرنا ہوگا تو کچھ بھی کر لیں گے، غلاظت بھی کھا لیں گے۔ آج یہ مسجد اقصی کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یہ آج کی نئی بات نہیں ہے ان کی دشمنی۔ آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا، میں نے بھی بیان کیا ہے کہ روضہ اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ نکال لینا چاہتے تھے اور پوری کوشش کر بھی ڈالی تھی۔ یہی حضرت صلاح الدین ایوبی اور بادشاہ نور الدین زنگی کا دورہ تھا۔ مسجد نبوی شریف میں یہ ایک سچے پکے مسلمان بن کر ابا جبا صافا داڑھی، ہاتھوں میں تسبیح، بس ہر وقت یا تو قرآن ہوتا تھا یا تسبیح ہوتی تھی، لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں، بس سلام علیک اور کچھ بھی نہیں۔ اتنے پکے سچے مسلمان بن کر مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے تھے، لوگ بھی ان کی تقوی پرہیزگاری پہ ناز کر رہے تھے، بڑے سچے پکے مسلمان ہیں۔ یہ نالائق قوم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے قرآن مقدس کا علم حاصل کیا ہے۔
अहादीस मुबारका का हिफ्ज़ इल्म हासिल किया है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में ये मस्जिदों में जाकर इमामत भी करते थे और मुसलमानों के खिलाफ बकवास भी किया करते थे। यह ऐसी रज़ील कौम है। कुरान मुक़द्दस को गलत तफसीर पेश किया करते थे, जैसे ये देवबंदी वहाबी हैं, ये उन्हीं की नाजायज कौम है। ये शिया राफिदी, बौरी खोजा, ये सब उन्हीं की कौम है जो आज हमारे सामने मुसलमान बनकर के नजर आ रही है। ये हकीकत में उन्हीं की कौम है, नाजायज औलाद है कि मुसलमान बनकर के कुरान मुक़द्दस की तालीम हासिल की, लेकिन कुरान मुक़द्दस को गलत तसव्वुर पेश करते थे। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गलत तसव्वुर लोगों के सामने पेश किया करते थे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमत व रिज़वान खुद मस्जिदों में जा करके उनकी बयान को सुना करते थे और गिरफ्तार करते थे कि ये किस तरह मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। उस जमाने का ये हाल था, तो आज का क्या कहिए। ये दो हाजिर हुए और मकान किराए पर ले लिया। मस्जिद नबी में हाजिर आते तो बड़ी तकवा और परहेजगारी का इजहार करते थे। सुरंग खोदते खोदते अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रौज़े अक़दस के करीब पहुंचने लगे तो जिंदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी अलैहि रहमत व रिज़वान को ख्वाब में इन दो शख्सों की तस्वीर दिखाई, शक्ल दिखाई, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन ज़ंगी, ये दो देखो शक्ल इनकी पहचानो, ये मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी बेदार हुए, तड़प उठे कि क्या मामला है। फौरन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। उस वक्त बादशाहत दमिश्क में थी, मुल्क शाम में थी। वहां से फौरन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे और लोगों को देखने लगे, लेकिन कुछ समझ में ना आया। माहौल को देखा लेकिन कुछ नजर ना आया। आप वापस तशरीफ ले आए। फिर दूसरे दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, फरमाते, नूरुद्दीन ज़ंगी उठो और इन दोनों को पहचानो। हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी बेदार होते, वजीर को बुलाया कि मामला समझ में नहीं आता, क्या किया जाए। पहली मर्तबा गए, कोई कुछ समझ में आया। वजीर ने मशवरा दिया कि हुजूर मदीनतुल मुनव्वरा चलिए और ऐलान कराइए कि बादशाह आ रहे हैं और अपने हाथों से लोगों को तोहफा पेश करेंगे। अपने हाथों से आप लोगों को तोहफा दीजिए और शक्ल देखते जाइए। हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे और फिर स्टेज लगा दिया गया। लोगों को बताया गया कि बादशाह आए हुए हैं और अपने हाथों से लोगों को तोहफा देना चाहते हैं। लोग आने लगे, आप अपने हाथों से तोहफा दिए जा रहे हैं, उनकी शक्ल भी देखे जा रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिखाया था। तोहफा बट गया, सब लोग हो गए, लेकिन वो दो शक्ल नजर न आए। वजीर ने ऐलान किया, क्या कोई और रह गया है? कोई ऐसा है जो हम तक नहीं पहुंच सका है? तो लोगों ने कहा, हाँ, दो शख्स हैं, वो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार हैं। वो नमाज रोजे से ताल्लुक रखते हैं, किसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो घर से कम ही निकलते हैं। हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी ने फरमाया, चलो हम ही चलते हैं। उनके घर पहुंचे तो शक्ल देखी तो पहचान गए, यही वो दो शक्लें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिखाया था। हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने वजीर की तरफ इशारा किया कि इनको गिरफ्त में करो, और फिर घर की तलाशी लेनी शुरू की। घर की तलाशी ली, मुसल्ला बिछा हुआ था। मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे पत्थर था। पत्थर हटाया गया तो एक लंबी सुरंग नजर आई जो रौज़े अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही थी। हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर मजमे में बुलाया गया। लोगों के सामने जाहिर किया गया कि ये दो यहूदी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को माअल्लाह यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाना चाहते थे और मुसलमानों का मजाक उड़ाना चाहते थे। फिर उन दोनों को बड़े मैदान में बुला करके फांसी दे दी गई और फिर हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रौज़े अतहर के इर्द गिर्द
ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی، ایسی مضبوط دیوار کہ سونا چاندی پتھر لوہا تانبا جستا جو بھی ہو سکتا تھا سب ملا کر کے چاروں طرف سے دیوار کر دی گئی ہے، کوئی اب انسانی آدمی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، ایسی دیوار قائم کر دی ہے۔ کچھ مٹی ابھی کچھ دنوں پہلے مسجد نبوی شریف کے خادم ہیں ان سے مل گئی تو واقعی میں تھوڑی سی مٹی، خاک شریف وہ تھوڑی سی ہے، کسی پائے کا کچھ کام چل رہا تھا، وہ خاک شریف اپنے کو بھی فقیر کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہو گئی، تو وہ یہ واقعہ یاد کرتا ہوں اور مٹی کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ویسی مٹی نہیں ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ تھوڑی سی ہے لیکن کافی وزن لگتا ہے۔ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ واقعی حضرت صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں نور الدین زنگی نے جو دیوار قائم کی تھی یہ وہی مٹی وہی خاک شریف ہے کہ اتنا وزن رکھتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت نور الدین زنگی کو ان دونوں کی شکلوں کو دکھایا اور بتایا کہ یہ دو شکل ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو ان دونوں کو وہیں غارت کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، جہنم رسید کر دیتے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ اس لیے حضرت نور الدین زنگی جو اپنے وقت کے عظیم بادشاہ تھے، متقیوں پرہیزگار تھے، ان کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن آج نہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ مسجد اقصی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس آلات حرب نہیں، سامان جنگ نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، ایسا مت سوچو، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہی عظیم شے ہے، اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی دولت ہے، وہ دعا ہے۔ دعا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے عظیم دولت ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے خلوص سے دعا کریں گے ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ آئیے ہم سب مل کر کے ان ظالم صہیونیوں یہودیوں کے لیے تباہ و بربادی کے لیے دعا کریں اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پیر مسجد اقصی کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد صخرہ کی حفاظت فرما اور وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ظالم غاصب یہودیوں کو تباہ و برباد فرما دے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے اور مولا یہودیوں اور صہیونیوں کو ذلیل و خوار فرما کر انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں غارت کر دے، انہیں غائب و خاضر فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجدہ پیر مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزادی عطا فرما اور مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اس ملک میں بھی ہمارے ہندوستان میں بھی امن و امان عطا فرما، ظالموں کا منہ کالا فرما دے، انہیں ذلیل و خوار فرما دے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما اور ہم سب کو بھی نیک بنا دے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔